بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی اور اس گھر میں پہلے سے ہی اس کی جٹھانی ہو تو اس کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ پریشانی کی ہوتی ہے کہ کہیں وہ اس سے زیادہ اچھی یا خوبصورت تو نہیں، کیونکہ پھر اس طرح اس کی قدر نہیں ہوتی۔ پر میری جٹھانی تو نہ صرف خوبصورت، دبلی پتلی، گوری چٹی تھی، بلکہ وہ تو ایک پیرنی تھی، اور پیرنی بھی کوئی ایسی ویسی نہ تھی۔ ایسی پیرنی تھی جس کے پاس واقعی بہت بڑی کرامت تھی۔ جب میں اس گھر میں گئی تو وہاں میری کوئی قدر نہ تھی۔ روز ہزاروں عورتیں اس کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کے لیے آتی تھیں۔ ویسے وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس گھر میں رہ کے میری پوزیشن بالکل صفر ہو کے رہ گئی تھی، لیکن ایک دن وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور جب لوگوں نے اسے اس کی جگہ سے اٹھایا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس کے لیے آئی ہوئی ساری عورتیں بری طرح سے چیخنے لگیں۔ کچھ عورتوں کو غش پڑ گئے، کچھ عورتیں سجدے میں گر گئیں، اور کچھ کی تو چیخیں اور آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ ہم تو یہی سمجھے تھے کہ وہ ایک زندہ۔ میری ماں کو بہت شوق تھا کہ ایسے لوگوں میں میرا رشتہ ہو جو بہت زیادہ امیر کبیر ہوں، باہر کی کمائیاں ہوں، ان کے لڑکے باہر سے کما کما کے بھیجیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے۔ لیکن اب پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے سارے لڑکوں کو واپس بلا لیا تھا، کیونکہ اب ان کو پیسے کمانے کی ضرورت نہ تھی۔ ان کے گھر میں آئی ان کی پہلے اور بڑے بیٹے کی بہو نے ہی سب کو چند مہینوں میں ہی ان کو بہت زیادہ امیر کر دیا تھا۔ پہلے وہ خود باہر کے ملک میں رہتا تھا، وہاں سے واپس آیا تو اس نے ایک لڑکی سے شادی کر لی، اور اب وہ لڑکی یہاں پیرنی بن کر بیٹھی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ گدی نشین ہے اور اس کے خاندان میں کوئی مرد نہیں، اس لیے اس نے یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے اس کا پھنسا ہوا کام بھی ہو جاتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کی کرامت چھوٹی نہ تھی، کیونکہ وہ ایک جگہ پر نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھ سکتی تھی، نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھ سکتی تھی، نہ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، نہ ہی باتھ روم کے لیے جاتی تھی، یعنی کہ حاجت کے لیے بھی نہیں جاتی تھی، اور ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہتی تھی۔ مجھے یہ بات تو جھوٹ لگتی تھی، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ سب لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ جھوٹے، فریبی اور ڈھونگی لوگ تھے۔ ٹھیک ہے کہ وہ کرامت والی ہوگی، نہ کھانا نہ پینا بھی ایک الگ بات ہے، انسان کافی گھنٹوں تک بنا کھائے پیے بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ باتھ روم نہ جانے والی بات بڑی ہی عجیب تھی۔ ہم لوگ کہتے تھے کہ صرف اتنا ہی نہیں، ایسی بلا کی خوبصورت ہے، ایسے نین نقش ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہاتھ سے گھڑ کے بنائے ہیں، اور کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتی، اور جب نظر اٹھا کے دیکھ لیتی ہے نا تو اس کی قسمت سنور جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ چلو گھر کی پیرنی ہے، اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو میں ان سے کہوں گی کہ بہن پہلے میری قسمت سنوار دے، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ اکرم سے ہو گئی، اور میرا نام ماریا تھا۔ میں اب اس گھر میں آ گئی تھی، وہ عورت میری شادی میں بھی نہیں آئی تھی۔ اس کا نام سب سفینہ بتاتے تھے، یہ نام بھی مجھے کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ خیر میں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں کافی رونق تھی، ان لوگوں کے پاس واقعی بہت پیسہ تھا۔ جب میں شادی کی رات اپنے شوہر کے ساتھ تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو پہلے باہر کے ملک میں ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں یورپ میں ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر یورپ جیسے شہر کو چھوڑ کر آپ یہاں کیوں چلے آئے؟ یورپ جانے کے لیے تو لوگ مرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بھابھی نے ہمیں 4 چاند لگا دیے ہیں، انہوں نے ہمارا یورپ یہیں پہ بنا دیا، اور میرا بھائی بڑا سمجھدار آدمی ہے جو اس نے ایسی عورت سے شادی کی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، اس ملک میں یہ سب کچھ چھوٹا بھی ہو تو لوگ لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، اور پھر بھابھی تو سچی ہے۔ میں نے کہا کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ سب کچھ چھوٹا ہی ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ سچی ہے؟ کہنے لگا کہ تم اس گھر میں رہو گی نا تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس سفینہ نامی بھابھی کی روٹین تو بڑی ہی خراب تھی۔ یہ تو پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، جب اس کے مرید آ جاتے تھے تو اس کا شوہر اسے باہر لے آتا تھا اور باہر لا کر ایک تخت پہ بٹھا دیتا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی کھڑی ہوتی تھی جو اس نے خود رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگوں کے مسئلے سن کے سفینہ کے کان میں بتاتی تھی۔ اگر وہ اس عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی جو اپنا مسئلہ بیان کر چکی ہے تو اس کا مطلب یہ مانا جاتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر ہاتھ نہیں رکھتی تو مطلب کہ کچھ دینا دلانا پڑے گا، توڑ کرنا پڑے گا، تب جا کے معاملہ حل ہوگا۔ میری شادی کے 3 دن بعد ہی پھر سے یہ سب کچھ ہونے لگا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ وہاں کب سے بیٹھی تھی، مجھے اس کے زیادہ قریب جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔
بھی اس کے زیادہ قریب نہیں جاتا، گھر کے سب لوگ ہی اس سے دور دور رہ رہے تھے، تو مجھے کیا ضرورت تھی پاس جانے کی۔ یہاں تک کہ میری ساس بھی اس سے دور ہی رہتی تھی، لیکن اس کی تعریف بہت کرتی تھی، اس کے صدقے واری جاتی، اور مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ جب میں اپنے شوہر سے بات کرتی تو وہ کہتا کہ تمہارا اور اس کے ساتھ واقعی کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس نے ہم کو غریبی سے نکالا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ لوگ غریب ہوتے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بالکل غریب ہوتے تھے، تبھی تو اپنے بچوں کو کوئی باہر کے ملک بھیجتا ہے۔ اور پتہ ہے ہم سب باہر کیسے گئے تھے؟ ہمارے پاس ویزے کے پیسے نہیں تھے، ہم لوگ ڈنکی لگا کے گئے تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ وہاں پہنچ گئے، لیکن پھر ہمارے بھائی نے ہمیں واپس بھیج دیا اور واپس آ کر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ جب میرے شوہر نے مجھے یہاں سے کہانی سنائی تو اس نے کہانی جلدی لپیٹ دی، کہنے لگا کہ بس سفینہ بھابھی نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا اور ابھی تک کر رہی ہیں۔ ان کے پیسوں سے ہی یہ گھر چلتا ہے، تم کبھی ان کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ پاک عورت ہے، وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے۔ ہمارا بھائی بھی اس کے ساتھ بڑے طریقے سے رہتا ہے، ان کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پاک صاف ہے اور صفائی پسند ہے، اس لیے ہم تو ان کے پاس بھی نہیں جاتے، اور ان کو ہاتھ لگانے کی تو غلطی کرنا ہی مت، نہیں تو ان کو نہانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ہم لوگ کیا اچھوت ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو تم ابھی آئی ہو اس لیے تمہیں ایسے لگ رہا ہے، لیکن ہم سب لوگوں کو یہ نارمل لگتا ہے۔ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرا بڑا جیٹھ کمرے میں آیا اور اس نے کہا کہ تم سب کے پیسے لے کر آیا تھا۔ میں سمجھی نہیں کہ کس بات کے پیسے، لیکن وہ جیب خرچ کی بات کر رہا تھا۔ اس نے میرے شوہر کو ایک چیک پکڑا دیا اور ایک چیک مجھے بھی پکڑا دیا، لیکن چیک پیکٹ کے اندر تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا، آپ مجھے کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ اب تم بھی اس گھر کا حصہ ہو، اس لیے تمہیں بھی پیسے ملیں گے اور ہر مہینے ملیں گے۔ یہ پیسے صرف تمہارے ہوں گے، تم اپنی مرضی سے جو چاہو وہ خرید سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ شکریہ، اور میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ 5,000 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ میرے شوہر کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا کہ تم اتنے خوش کیوں ہو؟ تو ایسے خوش ہو رہا تھا تو جیسے کسی چھوٹے بچے کو 500,000 عیدی مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ جب تم یہ چیک کھولو گی نا تو تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ میں 5-10 ہزار پہ خوش ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، میرے گھر میں اس سے زیادہ پیسے خرچ کرتی تھی۔ میرا شوہر ابھی بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو ایک ساتھ چیک کھولتے ہیں تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہم لوگوں نے چیک کھولا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ تو نہیں آئی، لیکن حیرانگی سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ ہم دونوں 2 لاکھ کا چیک بنا کر دیا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ 2 لاکھ روپے؟ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں 2 لاکھ روپے، اور یہ بھی ہر مہینے ملا کریں گے، سفینہ بھابھی دیتی ہیں ہمیں، اس نے بھائی کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس گھر میں جتنے لوگ ہیں نا سب کو مہینے کے 2 لاکھ روپے ملتے ہیں، اور اب تمہارا اس گھر میں پہلا مہینہ ہے تو دیکھو تمہیں بھی مل گئے۔ مجھے یہ بات ویسے واقعی بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھی عادت ہے ان کی۔ اس نے کہا کہ بس جو ہو رہا ہے ہونے دو، اس گھر میں تمہیں پیسے مل جائیں گے، تم اتنی شاپنگ وغیرہ کیا کرو، مزے کرو، اور بس میرے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ خوش قسمت ہو کہ تمہارا اس گھر میں رشتہ ہوا ہے۔ مجھے بھی اب ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، پیسہ آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ شاید میری آنکھیں بھی بند ہو گئی تھی، لیکن ایک دن جب رات ہوئی تو میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے انگلش فلمیں دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، ایسی فلمیں دیکھنے کا جس میں ایلین ہم پر حملہ کر دیتے ہیں اور ہماری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور ایلینز کی ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے، جیسے کسی مشینی روبوٹ کی آواز ہوتی ہے۔ مجھے اسی طرح کی آوازیں کہیں سے آ رہی تھیں، لیکن یہ کہنا مناسب نہیں تھا کہ وہ کسی روبوٹ کی آواز تھی، پر بہت ہی خطرناک آواز تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی بھوت پریت ہے۔ میں ڈر رہی تھی، مجھے بار بار آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو جگا دیا اور میں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آواز اتنی تو تیز تھی کہ اس کو بھی سنائی دیتی، پر اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، پر وہ شکل سے ایسے لگنے لگا جیسے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ ابھی تم نے یہ آواز نہیں سنی؟ دیکھو دوبارہ آئی ہے۔ میں نے پھر اسے بتایا، لیکن وہ جان بوجھ کے انجان بن رہا تھا۔ اس نے کہا کوئی آواز نہیں آ رہی، سو جاؤ، پر مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آنا بند ہوئی تو مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح میں نے پوچھا بھی کہ کیا ہو رہا ہے، باقی گھر والوں سے بھی پوچھا
لیکن کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ اتنی تیز آواز تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، پر مجھے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کی عادت نہ تھی۔ اس گھر میں بہت کچھ عجیب ہوتا تھا۔ ایک تو اس گھر کے لوگوں کی جیسے آپس میں کوئی دشمنی تھی، وہ سب لوگ اپنی اپنی زندگی جیتے تھے، اپنی اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے، سب کے پاس پیسے ہوتے تھے، گھر میں کھانا تو ضرور بنتا تھا، لیکن جس کا دل کرتا وہ اپنی مرضی کی کوئی چیز آرڈر کرتا اور اپنے کمرے میں جا کے کھا لیتا۔ ہر بندے نے اپنے کمرے کو اپنے طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ میرے کمرے میں جو کپڑوں والی الماری تھی، اس میں میرا سامان پورا نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں ایک الماری لے لوں، تو میرے شوہر نے کہا کہ پیسے تو ہیں تمہارے پاس، جو مرضی کرو۔ یہی تو بات تھی کہ اس گھر کے ہر آدمی کے پاس ہر مہینے اتنے پیسے ہوتے تھے کہ اس کا پورا مہینہ پیسے خرچ کرنے میں ہی گزر جاتا تھا۔ اس گھر میں ٹوٹل 9 لوگ تھے، اور اس کا مطلب کہ سوفینہ بھابی سب کو مہینے کے 18 لاکھ روپے تو ایسے ہی دے دیا کرتی تھی۔ باقی گھر کے خرچے، بجلی کے بل، کھانا پینا، ان کی اپنی چیزیں، کتنے زیادہ پیسے کما رہے تھے یہ لوگ۔ میری ماں کا سینہ تو بہت چوڑا ہو گیا تھا۔ وہ لوگوں کو بار بار خوشی سے بتاتی تھی کہ ایسے بڑے گھر میں شادی کی ہے بیٹی کی۔ مجھے بھی اچھا لگتا تھا، لیکن میں خود بھی تو کسی چھوٹے گھر سے نہیں تھی، اس لیے میرے لیے ان ساری چیزوں میں اتنی زیادہ کشش نہ تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ پیسے ہمیں دے کے ہمارا منہ بند کروایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک دن میں شاپنگ کرنے چلی گئی، جب میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی مجھے بار بار دیکھ رہی ہے اور دور سے دیکھ رہی ہے، یہاں تک کہ میں اریٹیٹ ہونے لگی کہ آخر یہ چاہتی کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی میرے پاس آ گئی اور اس نے کہا کہ تم اکرم کی بیوی ہوں، لیکن آپ نے مجھے کیسے پہچانا، کیونکہ میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں تمہارے بارے میں اور اس گھر کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ کیسے دن گزر رہے ہیں تمہارے وہاں پر؟ میں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں، اور اچانک سے ہی مجھ سے اتنا پرسنل سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ تم سمجھدار ہو، لیکن اگر تم اتنی ہی سمجھدار ہو تو پھر تمہیں ابھی تک اس گھر کا سب سے بڑا راز پتہ کیوں نہیں چلا؟ میں نے کہا کہ کون سا راز؟ وہ کہنے لگی کہ اس سوفینہ کا راز۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں سوفینہ کے شوہر نوید کی پہلی بیوی ہوں۔ میں نے کہا کہ پہلی بیوی؟ لیکن ان کی تو ایک ہی بیوی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، اس کی پہلی بیوی میں تھی جب اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ باہر کے ملک سے بیاہ کر لایا ہے۔ میں نے اس سے شادی کی تھی جب وہ یہاں پر رہتا تھا، لیکن کام باہر کے ملک میں کرتا تھا۔ شادی کے 2 ہفتے کے بعد ہی مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ ان کے گھر میں نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو، اتنی غربت تھی کہ کیا بتاؤں۔ میرا وہاں پہ دم گھٹتا تھا۔ اس کی ماں میرے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتی تھی۔ میں تنگ آ گئی اور وہ بھی واپس نہیں آ رہا تھا، اور پھر ایک دن وہ واپس آ گیا، لیکن اکیلا نہیں تھا۔ اس نے کسی اور سے دوسری شادی کر لی تھی، پر وہ مجھے اس لڑکی کے پاس بھی جانے نہیں دے رہا تھا اور اس سے ملنے بھی نہیں دے رہا تھا، جیسے اس کو چھپا چھپا کے رکھ رہا تھا۔ کہتا تھا کہ بس وہ بھی اسی گھر میں رہے گی اور تم نے رہنا ہے تو رہو، نہیں تو بتاؤ۔ میں ایسے آدمی کے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہتی تھی جو مجھے اپنے نام پہ بٹھا کے چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ وفا نبھاتی رہی، اور وہ باہر جا کے میرے لیے ولائتی سوتن لے کر آ گیا۔ جو کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی عورت جان بوجھ کے طلاق لینا نہیں چاہتی۔ میں بھی اس گھر میں گزارا کرنے لگی، لیکن میرا شوہر ہر ٹائم اپنی دوسری بیوی کے کمرے میں ہی بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے سارے کام خود کرتا، اس کو تو جیسے موم کی گڑیا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ کمرے میں سو رہی تھی جب میں چپکے سے اس کو کمرے میں چلی گئی۔ ابھی میں صرف اس کے اوپر سے چادر ہی ہٹائی تھی کہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے ایک تھپڑ مار کے ایک طرف پھینک دیا اور مجھے وہیں پہ کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ سب حیران رہ گئے کہ میں نے اس کی سوئی ہوئی بیوی کے اوپر سے چادر کیا ہٹائی، اس نے مجھے کھڑے کھڑے ہی طلاق دے دی اور بس مجھے فارغ کر کے یہاں بھیج دیا۔ اس عورت نے سب کو پاگل کر دیا ہے، شاید تمہیں بھی، تبھی تم اس کے دیے ہوئے پیسوں سے شاپنگ کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، تمہیں بھی پیسے ملتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی ملتے تھے، لیکن میں اپنی سوتن سے پیسے لینا گناہ سمجھتی تھی۔ بس میرا اس گھر سے بوریا بستر اٹھ گیا۔ اب سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بدقسمت ہوں، کیونکہ یہ لوگ لاکھوں کروڑوں میں لوگوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ گئی ہوں۔ تم مجھے نظر آئی تو میں نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا، کیونکہ میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں۔
جو دشمن کا گھر ہوتا ہے نا، اس کی خبر دوستوں کے گھروں سے زیادہ رکھی جاتی ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتی کہ تم اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرو، لیکن ہاں، تم بھی اس عورت کے قریب نہ جانا، نہیں تو تمہیں تمہارا شوہر بھی طلاق دے دے گا۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر مجھے کیوں طلاق دے گا؟ وہ تو آپ کی سوتن تھی، لیکن وہ میری سوتن تو نہیں ہے نا۔ وہ کہنے لگی کہ بات یہاں پر سوتن کی نہیں، بات راز کی ہے۔ اس عورت کے ساتھ کوئی ایسا راز ہے جس پر سے اگر پردہ اٹھ گیا تو یہ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو میرے شوہر نے بنا سوچے سمجھے یہ سب کچھ کر دیا، کیونکہ اس نے شادی تو اس کے ساتھ کی تھی، لیکن وقت پھر بھی میرے ساتھ گزارتا تھا۔ اور جب مجھے طلاق دے دی تو بعد میں مجھے فون کر کے یہ بھی کہا تھا کہ میں تم سے حلالہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں واپس اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اور اس نے ابھی تک بھی شادی نہیں کی۔ مجھے نہیں پتا کہ میری کیا غلطی تھی، شاید میرا تجسس ہی میری غلطی تھی، لیکن تم تجسس میں مت آنا، مجھے اس کی کوئی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی۔ ہم لوگ شہر میں کھڑے تھے، زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ وہ وہاں سے چلی گئی، اور اس کی یہ بات ٹھیک تھی کہ پیسے دے کے سب کا منہ بند کر دیا کرتی تھی۔ میرا منہ بھی تو پیسے دے کے بند کر دیا، اور میں بھی اسی کے پیسے اٹھا کر شاپنگ کرنے بھی چلی گئی۔ اور یہ لوگ واقعی جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ سفینہ نہ تو باتھ روم جاتی تھی، نہ ہی کھانا کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، اور اس کو ایسے ہی رہتے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے۔ پھر بھی اس کی جلد چمکتی تھی، اس کے چہرے پہ رونق تھی، اس کے ہاتھ پاؤں سفید تھے، دور سے اتنا ہی نظر آتا تھا۔ کبھی کبھی یہ چیز مجھے بھی پریشان کرتی کہ بس سب لوگ اسی کی پوجا کرتے رہتے ہیں، کرنے جیسا ہی تھا، لیکن اس کا شوہر خوش نہ تھا، وہ اداس رہتا تھا، کبھی اس کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوتی تھی۔ جس کی بیوی ایسی تھی، خوبصورت تھی، جوان تھی، حسین تھی، اور اتنے سالوں میں اس پر عمر نے بھی اثر نہیں کیا تھا، تو پھر اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ اپنی پہلی بیوی کے خواب دیکھتا رہتا تھا، تبھی تو ہلالے کی بات کر رہا تھا۔ بات اتنی سی ہی نہ تھی، ہضم نہیں ہو رہی تھی، پر مجھے بھی اسی طریقے سے اس میں نہیں پڑنا تھا۔ مجھے تجسس میں پڑھ کے اپنا گھر برباد نہیں کرنا۔ مجھے کیا ضرورت تھی؟ شاید وہی بات کہ پیسے مل رہے تھے، شوہر اچھا تھا، گھر میں کوئی کمی نہ تھی، نوکر تھے، تو پھر میں ایسی حرکت کیوں کرتی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ مجھے عزت راس نہیں آ رہی۔ یہ سب وہ سہولیات ہیں جو عورتوں کو نہیں ملتی، اور وہ ساری زندگی جلتی رہتی ہیں اور پھر ذہنی مریض بن جاتی ہیں۔ اس گھر میں میرا کام ہی کیا تھا؟ صبح دیر سے اٹھو، جلدی اٹھو، کوئی مسئلہ نہیں، ہر مہینے کے پیسے مل جاتے۔ ابھی پچھلے مہینے کے پیسے ختم نہیں ہوتے تھے کہ اگلے مہینے کے پیسے مل جاتے تھے، اور تو اور گھر کا کوئی کام بھی کرنا نہ ہوتا تھا، اور شوہر بھی ہر ٹائم اچھے موڈ میں رہتا تھا کیونکہ اس پہ کمائی کرنے کا کوئی سٹریس نہیں تھا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ آج میرا موڈ خراب ہے، میں جو اسے کہتی تھی وہ مان لیتا تھا۔ جب کہتی باہر چلتے ہو تو کہتا چلو، 100 بسم اللہ۔ اپنی ماں کے گھر آنے جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک دن میں نے اپنی ساس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب یہ اس گھر کا حصہ بن گئی ہے، ایڈجسٹ ہو گئی ہے، اب اسے بھی اس گھر کے سب سے بڑے راز کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ پر میرے شوہر نے کہا کہ کچھ مہینے اور رک جائیں۔ پتہ نہیں کون سا راز تھا، پر وہ راز مجھے بتانے کی بات کر رہے تھے، تو پھر مجھے پتہ چل ہی جاتا۔ میں قدرتی طور پہ بھی ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو تجسس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن میرا یہ تجسس خود ہی ٹوٹ گیا۔ ایک دن میں بھی جا کر باہر بیٹھ گئی اور دیکھنے لگی کہ کیسے مریدنی آتی ہیں اور کیسے بھابھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ میری ساس بھی آس پاس نہیں تھی اور باقی گھر کے لوگ بھی نہیں، لیکن اس کی وہ ہیلپر لڑکی پاس ہی کھڑی تھی۔ یہ بھی بڑی پڑھی لکھی لڑکی لگ رہی تھی، کسی امیر گھر کی سلجھی ہوئی لڑکی لگتی تھی۔ جب اچانک سے ہی سفینہ بھابھی زمین پر جا گری، ایسے لگا کہ ان کو چکر آیا تھا، لیکن ان کے گرنے کا انداز کچھ عجیب سا تھا، اور جب وہ زمین پہ گری تو بہت زور سے آواز آئی۔ میرا تو دل بیٹھ گیا، ایسے لگا کہ جیسے ان کی ساری ہڈیاں ایک ساتھ ہی ٹوٹ گئی ہیں۔ عورتیں فوراً آگے بڑھیں ان کو بچانے کے لیے، جبکہ کسی بھی عورت کو ان کے پاس جانے کی اجازت نہ تھی، صرف ایک ہی عورت آگے جا سکتی تھی، وہ بھی سر جھکا کے واپس آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ گیا، لیکن جب میں آگے بڑھی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے جو منظر تھا وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ کچھ عورتیں بے ہوش ہو گئیں
اور اس کی سیکرٹری نے جب سفینہ بھابھی کو اٹھانے کے بجائے اس کے جسم کا ایک اعضاء اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ عورتیں تو وہاں سے بھاگ گئیں اور میں بھی حیران تھی، لیکن پھر اس کے بعد کا معاملہ سامنے آ گیا۔ اصل بات یہ تھی، یہ جو نوید تھا، جو میرا جیٹ تھا، یہ جب باہر کے ملک گیا تو وہاں سے کسی کا انسانی شکل اور لڑکی کی طرح لگنے والا روبوٹ چوری کر کے لایا تھا اور ڈنکی کے راستے ہی واپس آیا تھا۔ ڈنکی مارنے میں یہ لوگ ویسے ہی بڑے ماہر تھے۔ اس کی کوئی بیوی نہ تھی، سفینہ اس کی بیوی نہیں تھی، بلکہ ایک انسانی روبوٹ تھی جس کو جو چاہے وہ بولنے پر اور جو چاہے وہ کرنے پر پابند کیا گیا تھا۔ اور جب وہ اچانک سے زمین پہ گری اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور ایسے لگا کہ جیسے اس کے ہاتھ ٹوٹ کے جسم سے ہی الگ ہو گئے ہیں، تو سب عورتیں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگیں۔ جبکہ وہ ایک روبوٹ تھی، تبھی تو سب لوگ اس سے دور دور رہتے تھے اور اس کی کمائی کھا رہے تھے۔ اپنی طرف سے نوید نے بڑی عقل مندی کی تھی۔ اس سے پتا تھا کہ اس ملک میں مذہب کے نام پہ جتنی کمائی ہوتی ہے اور کسی ملک میں نہیں ہوتی، اس لیے اس نے باہر سے لائی ہوئی اس روبوٹ کو بھی یہاں پر ایک پیرنی بنا کے بٹھا دیا۔ بات تو ویسے اسے داد دینے کی تھی، لیکن یہ ایک دھوکہ تھا اور سراسر دھوکہ تھا۔ تبھی تو نہ تو وہ کھانا کھاتی، نہ پانی پیتی، نہ باتھ روم جاتی، کیونکہ اسے ایسی چیزوں کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور وہ جو رات کو مجھے آوازیں آئی تھیں وہ بھی اسی کی تھی۔ شاید وہ اسے صحیح کر رہا تھا یا کھول کے کوئی مشینری چیک کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ایسی آوازیں آ رہی تھی۔ لیکن عورتوں نے جو منظر دیکھا وہ تو حیرانی ہو گئی۔ بعد میں بھی یہ لوگ اس بات پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ تو کرامت والی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، اس پہ کسی اور اب شاید وہ کبھی واپس نہ آئے، کیونکہ اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اب وہ پہلے کی طرح کام نہیں کر رہی تھی، صرف ایک پتلا بن کے رہ گئی تھی۔ یعنی اس گھر کی کمائی اور پیسوں کی وجہ سے نوید نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، کیونکہ باقی گھر کے سب لوگوں کو اس بارے میں پتہ تھا اور وہ مجھے بھی کچھ دن میں بتانے والے تھے۔ لیکن ایک بیوی سے یہ بات کس طرح برداشت ہوتی کہ وہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے اس نے اسے جو سب سے زیادہ مسئلے کا باعث بن سکتی تھی اپنی زندگی سے نکال تو دیا، لیکن اب اسی کی یاد میں جلتا رہتا تھا، کیونکہ انسان کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم لوگ کتنے بڑے دھوکے باز ہو۔ اس نے کہا کہ پہلے تو ہم دھوکے باز تھے، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمیں جلد از جلد کوئی اور روبوٹ خریدنا ہوگا، لیکن ہم اسے خرید نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو چوری کا مال تھا، اب کیا ہوگا؟ لیکن ہم اسے خرید نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو چوری کا مال تھا، اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ اپنے مسئلوں میں پڑ گئے تھے۔ ان کو ہر مہینے جو پیسے ملتے تھے وہ ظاہر ہے ان کی اپنی کمائی ہی ہوتی تھی، لیکن وہ آپس میں بانٹتے تھے۔ ان پیسوں سے وہ چاہتے تو کوئی کاروبار بنا لیتے اور اپنی عزت بچا لیتے، لیکن ان کو تو حرام کھانے کی عادت تھی۔ آہستہ آہستہ اس گھر کے حالات پھر سے خراب ہونے لگے، جو پیسے پڑے تھے وہ ختم ہو گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا اور اسے کہا کہ تم نوکری کرو، تم پڑھے لکھے ہو۔ اس نے نوکری کر لی اور وہ مجھے لے کر سائٹ پہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو کچھ بھی تھا بہت عجیب تھا۔ ابھی بھی پورا گاؤں یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، اور کسی کو اس بارے میں نہیں پتا تھا سوائے ہمارے گھر کے۔ لیکن میں ابھی تک حیران ہوں کہ کیسے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ کیا یہ عقل مندی کی؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔